سیلاب آیا اور اسی طرح بارشوں کا سلسلہ پورے ملک میں چل رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کون سے اعمال کرنے چاہیے، اسی سے متعلق آج ہم انشاءاللہ اس بیان میں مختصر ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ حالات آج سے پہلے دیگر نبیوں پر بھی آئے۔ یہی بارشوں کا سلسلہ، سیلاب کا آنا، طوفانوں کا آنا، بجلی کا کڑکنا اور اسی طرح کی آزمائشیں نبیوں پر بھی آئیں۔ تو جو اعمال نبیوں نے کیے وہی اعمال مسلمانوں کو کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم دنیا کے اندر انسانوں کو 5 طریقوں سے آزماتے ہیں۔ ہم نے دنیا کے اندر انسانوں کو آزمائش کے لیے بھیجا، ہم نے انسانوں کو دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا۔ ہم انسانوں کو دنیا میں آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ یہ امتحان دیگر نبیوں پر بھی آئے، صحابہ کرام پر بھی آئے اور آج کے انسانوں پر بھی آ رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں پر آتے رہیں گے، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ یہاں ہر کوئی مسافر ہے، یہاں ہر کوئی سفر کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس دنیا کے اندر سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی آزمائش کس پر آئی؟ سب سے پہلے سب سے بڑی آزمائش اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام پر آئی۔ سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی ٹینشن جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت سے دنیا میں بھیجا، یہ اتنی بڑی آزمائش تھی کہ اس کے بعد جتنی بھی آزمائشیں آئیں وہ اس آزمائش سے چھوٹی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے دنیا میں آنا اتنی بڑی آزمائش کہ وہ ہر وقت پریشان رہتے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے، ہر وقت توبہ استغفار کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس آزمائش میں اللہ کو خوب یاد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس آزمائش میں 4 کام کیے اور آنے والی جتنی بھی امتیں ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے یہ 4 کام کرنا۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالی سے رجوع کرنا۔ جیسے ہی کوئی آزمائش آئے، جس وقت آدم علیہ السلام پر یہ آزمائش آئی، وہ دنیا میں آئے، انہوں نے سب سے پہلے صبر کیا، سب سے پہلے صبر کیا اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا، اور تیسرا کام توبہ اور استغفار کیا، اور چوتھا کام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ تو آنے والے انسانوں کو
حضرت آدم علیہ السلام نے، جو کہ ساری دنیا کے انسانوں کے والد امجد ہیں، اپنی اولاد کو یہ سکھا دیا، جب بھی دنیا کے اندر کوئی آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ بارش کی صورت میں ہو، چاہے وہ طوفان کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، 4 کام کرنا۔ سب سے پہلا کام صبر کرنا، سب سے پہلا کام صبر کرنا، کیونکہ دنیا کی آزمائشیں یہ تو وقتی ہیں، یہ تو ایک دن ختم ہو جائیں گی، تو صبر کرنا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح استغفار کیا؟ فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی آزمائش حضرت آدم علیہ السلام پر آئی۔ آدم علیہ السلام نے 4 کام کیے۔ سب سے پہلے صبر کیا، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا، تیسرے نمبر پر اللہ کی خوب عبادت کرنے لگے، اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے۔ میرے عزیزو، اس دنیا کے اندر کسی بھی پریشانی کا آنا، کسی بھی آزمائش کا آنا، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، تاکہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ اصل مقصد ان پریشانیوں کا، ان آزمائشوں کا آنا صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، انسان اللہ کو یاد کرے، جو غفلتیں ہو گئیں، جو گناہ ہو گئے، جو لغزشیں ہو گئیں، ان سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے خوب دعائیں کریں، کیونکہ دنیا کے اندر عذاب نہیں آتے، دنیا کے اندر آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ دنیا عذاب کی جگہ نہیں ہے، عذاب کی جگہ جہنم ہے۔ یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے۔ یہ سیلاب کا آنا ایک آزمائش ہے، یہ طوفانوں کا آنا ایک آزمائش ہے، یہ بارشوں کا آنا یہ ایک آزمائش ہے۔ اصل سیلاب قیامت والے دن آئے گا، اصل طوفان قیامت والے دن آئے گا، اصل بجلی کا کڑکنا قیامت والے دن ہوگا، اصل بادلوں کا گرجنا قیامت والے دن ہوگا، اصل بادلوں کا پھٹنا قیامت والے دن ہوگا، اصل آسمانوں کا بادلوں کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرنا یہ قیامت والے دن ہوگا۔ اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اصل طاقت میں آ جائیں گی، ہوائیں اصل طاقت کے ساتھ چلیں گی۔ ابھی تو ہوائیں اللہ کے حکم سے ایک نارمل چلتی ہیں، اپنی عادت کے مطابق چلتی ہیں، اصل طاقت کے ساتھ قیامت والے دن چلیں گی۔ یہ سیلاب اپنی اصل طاقت قیامت والے دن دکھائے گا، یہ طوفان اپنی اصل طاقت قیامت والے دن دکھائے گا، یہ بجلی کا کڑکنا اپنی طاقت قیامت والے دن دکھائے گا۔ یہ ابھی صرف اور صرف آزمائشیں ہیں، یہ صرف اور صرف آزمائشیں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزما رہا ہے، متوجہ کر رہا ہے، جن کو ان سیلاب کے ذریعے اور قدرتی آفت کے ذریعے کوئی نقصان ہوا، ہمارے نبیوں نے سکھایا صبر کرے، صبر کرے۔ آدم علیہ السلام نے سکھایا صبر کرے، اور جو ان آفت سے بچ گئے وہ شکر کرے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کا ہر حال بہتر ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اگر اس کو کوئی پریشانی نہیں آتی تو وہ شکر کرتا ہے۔ تو 2 چیزیں سمجھ میں آ گئی، پریشانی یعنی آزمائش کے وقت صبر کرنا،
اور اگر آزمائش کی صورت میں کوئی نقصان سے اللہ نے بچا لیا تو شکر کرنا۔ اسی طرح میرے عزیزوں، آگے چل کر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اللہ پاک نے آزمائشیں بھیجی۔ وہ 5 آزمائشیں حضرت نوح علیہ السلام پر بھی آئیں۔ سب سے پہلا طوفان اس دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا۔ سب سے بڑا سیلاب اس دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا۔ وہ اتنا بڑا سیلاب تھا کہ دریائے بھی باہر نکل گئے، سمندر بھی باہر نکل گیا، اور زمین کے اندر سے چشمے نکلنے لگے، اور اوپر سے بادلوں سے بارش آنا شروع ہو گئی، بجلی کڑکنا شروع ہو گئی، اتنی تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی کہ ساری دنیا کے اندر اتنا بڑا سیلاب آیا، اتنا بڑا طوفان آیا کہ ساری دنیا میں ایک بھی انسان باقی نہ رہا سوائے اس کشتی میں بیٹھنے والوں کے۔ لیکن اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وہ 4 کام کیے۔ وہ 4 کام کیا۔ سب سے پہلے صبر کیا، سب سے پہلے صبر کیا، دوسرے نمبر پر توبہ اور استغفار کیا، اور فرمانے لگے انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، اے اللہ میں کمزور ہوں، آپ میری مدد کریں اور ہمیں اس طوفان سے نجات دیں، اور ہمیں اس سیلاب سے نجات دیں۔ وہ کشتی چل رہی ہے، ساری زمین پر پانی ہے، نوح علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ 4 کام حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ دنیا میں سب سے پہلے کسی انسان کو اگر آگ میں ڈالا گیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی پریشانی، اتنی بڑی ٹینشن کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، ان کو آزمایا گیا۔ اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 کام کیے۔ وہ 4 کام کیا۔ سب سے پہلے صبر کیا، سب سے پہلے صبر کیا۔ جس وقت فرشتے نے آ کر پوچھا اے ابراہیم اگر آپ حکم دیں تو ہم اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں، ہم آسمان سے بادلوں سے پانی کو برسا دیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو یہ اللہ نے بھیجا ہے؟ فرشتے نے کہا میں خود سے آیا ہوں لیکن اللہ کی اجازت سے آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، وہ اللہ میرا کارساز ہے، وہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ یہاں اللہ کا نام لینے کی دیر تھی، اللہ پاک نے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے سے اللہ پاک نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی 4 کام کیے۔ وہ 4 کام کیا؟ سب سے پہلے صبر کیا، سب سے پہلے صبر کیا اور توبہ اور استغفار کیا، اللہ کی عبادت کی، اور چوتھے نمبر پر یہ دعا پڑھی حسبی اللہ ونعم الوکیل، کیونکہ ان تمام نبیوں کا یہ ماننا تھا کہ اللہ ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی ان مصیبتوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ نہیں ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے۔ وہ تمام نبیوں کا یہ ایمان تھا، یہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، یہ اللہ ہمیں چیک کر رہا ہے، یہ اللہ ہمارے امتحان لے رہا ہے، ہمارے ایمان کو چیک کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہر نبی پر جب بھی کوئی آزمائش آتی وہ یہ 4 کام کرتے۔
اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج آ رہی تھی، آگے دریائے نیل تھا، آگے راستہ بند تھا، پیچھے فوج تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بے ساختہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ ہم تو مارے گئے، اے موسیٰ آگے دریا ہے، آگے پانی ہے، پیچھے یہ فوجی ہیں، ہمیں تو یہ مار دیں گے، اے موسیٰ ہم تو ہلاک ہو گئے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کلا ہرگز نہیں، ان ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس وقت بڑی آزمائش کے وقت 4 کام کیے۔ سب سے پہلے صبر کیا، سب سے پہلے صبر کیا، اپنے چاہنے والوں کو بھی کہا صبر کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ کی عبادت کرو اور دعا کرو۔ تو یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا، اللہ پاک نے دریا کے اندر 12 راستے نکال دیے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو اس دریا پر مارو۔ جیسے ہی اس دریا پر لاٹھی ماری، 12 راستے نکل گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے کے لوگ رہتے تھے، 12 قبیلے کے لوگ تھے۔ اللہ پاک نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ نکال دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں اپنے چاہنے والوں کو 4 باتوں کی تلقین کی کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، بڑی پریشانی آئے، بڑی آزمائش آئے، جب بھی 4 کام کرنے ہیں، چھوٹی پریشانی آئے، چھوٹی آزمائش آئے، تب بھی 4 کام کرنے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ سب سے بڑی آزمائش جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں نے گھیر لیا، ان کے دشمنوں نے ان کو اوپر لٹکا دیا، ان کو مارنے کے لیے کھڑے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی 4 کام کیے۔ وہ 4 کام کیا، سب سے پہلے صبر کیا، اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں بولا بلکہ صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، توبہ اور استغفار کیا، عبادت کرتے تھے، اور اس وقت بھی اپنی زبان سے کہہ رہے تھے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دیں تو آپ کو پورا حق ہے، یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ معاف کر دیں تو یقیناً آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ 4 کام کیے۔ تو میرے عزیزوں، اسی طرح آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ آزمائشیں آئیں، بے شمار آزمائشیں آئیں، طرح طرح کی تکلیفیں آئیں، طرح طرح کی آزمائشیں آئیں۔ وہ یاد کریں وہ واقعہ جس وقت طائف کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کنکریاں مارتے، پتھر مارتے، یہاں تک کہ خون مبارک چہرے سے نکلتے نکلتے جوتے مبارک تک بھر گیا۔ آسمان سے فرشتے آ گئے کہ اے اللہ کے رسول آپ اگر اجازت دیں تو ہم اس طائف کے پہاڑوں کو ابھی ملا دیں، یہ اسی میں ہلاک ہو کے مر جائیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی 4 کام کیے، وہی 4 کام کیے۔ سب سے پہلے صبر کیا، سب سے پہلے صبر کیا کہ نہیں میں صبر کروں گا، نہیں میں صبر کروں گا۔ دوسرے نمبر پر توبہ اور استغفار کیا، فرمانے لگے اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں، یہ میری ہی کم عقلی ہے، یہ میری ہی کم ظرفی ہے، یا اللہ مجھے یہ لوگ پہچانے نہیں، میں اپنی بات ان تک پہنچا نہیں سکا، اپنی ہی کمیوں کو بیان کرنے لگے۔
یہ عاجزی کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ عاجزی انکساری کا اعلیٰ درجہ ہے۔ توبہ اور استغفار کرنے لگے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے، ذکر و اذکار کرنے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ میری امت کو ہدایت دے دے، اے اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے ان کی اولادوں کو ہدایت دے دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہی 4 کام کیے۔ تمام نبیوں نے بڑی بڑی آزمائشوں کے وقت، بڑی بڑی آفتوں کے وقت وہ 4 کام کیے اور ساری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچا دیا، اے دنیا کے انسانوں یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اے دنیا کے انسانوں جتنی بڑی بھی آزمائش ہے رجوع الی اللہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کو یاد کرنا، صبر کرنا، عبادت کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا، اسی